السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سردی سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مختلف قسم کے موسم سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ مختلف قسم کے یہ مواسم انسانی زندگی میں حسن و لطافت کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان، سورج و چاند، دن و رات، صبح و شام اور ٹھنڈی و گرمی کا خالق تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے بہترین کاریگری کے ساتھ حکمت و بصیرت کے تحت ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بے فائدہ اور لغو نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو ہر حال میں، یعنی کھڑے ہوتے، بیٹھتے اور کروٹ بدلتے وقت ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جن کی زندگی مومنانہ ہوتی ہے۔ مومن اللہ کے کلام پر پختہ اعتقاد کے ساتھ یہ بات بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات و دن اور موسم و سال کو لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن اور دن کو رات میں رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھ والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومنانہ کردار کے حامل افراد اللہ کی نشانیوں سے عبرت پکڑتے ہیں۔ رات و دن کی آمد ہو، سردی و گرمی کا موسم ہو، بہار و خزاں کا وقت ہو، بارش و قحط سالی ہو، ان سب میں اللہ کی قدرت و مصلحت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ نصیحتیں پکڑتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ٹھنڈی و گرمی کا سبب جہنم کا سانس لینا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں۔ اس طرح تمہیں جو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، اور جو سخت سردی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی کی وجہ جان لینے کے بعد یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس موسم میں مومن کا کردار یہ ہو کہ اس موسم کی تکلیف سے بچنے کا سامان کریں، اور جو کچھ تکلیف اس موسم میں پہنچ جائے اس پر صبر کریں۔ موسم کو برا بھلا نہ کہیں کیونکہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ موسم کو برا بھلا کہنا اللہ کو تکلیف دینے اور برا بھلا کہنے کے مترادف ہے، جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں خصوصاً شدت کی سردیوں میں گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وضو کرنا، طہارت کے لیے غسل کرنا اور مسجد آ کر 5 وقتوں کی عبادت بجا لانا بظاہر مشکل کام ہے، مگر حقیقی مومنوں اور نفس پہ قابو رکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں بلکہ لذت و چاشنی ہے۔ دراصل انسان کو اس کا نفس ہی آسانی میں بھی مشقت کا احساس دلاتا ہے، جبکہ کوئی شیطانی کام میں اگر بھاری سے بھاری مشقت ہو پھر بھی اس کا نفس ہلکے پن کا احساس دلاتا ہے۔ ذرا غور کرے کہ انسان کو انتہائی ٹھنڈی میں کسی بھاری کام کا معاوضہ بڑھا کر دیا جائے تو وہ اپنے کام میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتا، جبکہ عبادت اس پر گرا گزرتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ مومنانہ کردار میں نقص اور اس پر نفس کا غلبہ ہے۔ جبکہ مومن اس کام سے خوش ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا اور زیادہ مقدار میں اجر ہوتا ہے، اور ٹھنڈی میں اللہ کی بندگی بھی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ حدیث میں ہے، 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دیں، اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے میں نے اس شخص کو اس سے امن دے دیا۔ اے اللہ کے بندو، ٹھنڈی میں وضو، سردی میں وضو کی تکلیف پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ وہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف اور سختی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مثلا بیماری یا سردی کی وجہ سے، اور قدموں کا مسجد کی طرف زیادہ آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی نفس کو عبادت کے لیے روکنا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس عبادت میں جتنی مشقت ہوگی اس قدر اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جان بوجھ کر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے والا اجر کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو ہلاک کرنے والا ہے۔ مشقت والے عمل کا مطلب ہے کہ خود اس کام میں مشقت ہو، مثلا ٹھنڈے پانی سے وضو کی تکلیف باعث اجر ہے، کیونکہ یہ خود کی مشقت نہیں، لیکن آگ میں کود کر عبادت کرنا یا پانی میں ڈوب کر اور زبان کاٹ کر ذکر کرنا بناوٹی مشقت ہے، اس سے انسان ہلاک ہوگا، یہ اجر اور ثواب کا کام نہیں ہے۔ بعض صوفیاء نے عبادت کے واسطے آنکھوں میں نمک لگانے، بعض نے ذکر کاٹے، بعض نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا، یہ سب بلا اجر ہلاک کرنے والا عمل ہے جو کہ شریعت کے اندر درست نہیں۔ اللہ کے بندو، ٹھنڈی میں مشقت کرنے والے عمل پر اللہ کی طرف سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس وجہ سے مومنانہ کردار ہونا چاہیے کہ زیادہ شوق سے کثرت سجود بجا لائے۔ جنت بھی تکلیف کو برداشت کرنے پر ہی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت گھیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہیں، اور جہنم گھیری گئی ہے نفس کی خواہشوں سے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ سرد موسم میں ذاتی ہر کام کرتے ہیں، مادی مفاد سے جڑے مشقت سے پر کام انجام دینے میں بھی گریز نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں مختلف قسم کے کھیلوں میں وقت گزارتے ہیں تاکہ عبادت و بندگی حد درجہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام دنوں کے بہت سارے نمازی اس موسم میں سست پڑ جاتے ہیں اور نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عارضی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور مستقل زندگی کے متعلق بے پرواہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ٹھنڈی مومنوں کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس موسم میں ان کے لیے دو عظیم عبادتوں میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک روزے کی عبادت، اس کی آسانی دن کا چھوٹا ہونا ہے، دوسری رات کی عبادت، اس کی آسانی رات کا لمبا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم کا بہار کا موسم ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ اس حدیث کے آخری حصے کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغنیمت الباردۃ الصوم فی الشتاء، کہ ٹھنڈا بغیر محنت کے مال غنیمت ہے کہ روزہ سردی میں رکھ لیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف سلف صالحین اس موسم کی آمد پر خوش ہوتے اور ان دونوں آسانی والی عبادتوں کا اہتمام کرتے۔ آج اللہ کی توفیق سے سردیوں سے بچنے کے لیے سینکڑوں اسباب و وسائل ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ وضو اور غسل کے لیے ہمہ وقت یعنی ہر وقت گرم پانی کی سہولت میسر ہے۔ جسم کی حفاظت کے لیے گرم ملبوسات اور جگہوں کو گرم کرنے والے نئے نت آلات بھی موجود ہیں، لہذا عبادتوں کی انجام دہی میں گرمی پہنچانے والے اسباب اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ ہی شریعت نے بھی پہلے سے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ موزے اور جرابے پر مسح کرنا اور ضرر لاحق ہونے کی صورت میں یا پانی کے عدم دستیابی پر تیمم کرنا بھی جائز قرار دے دیا۔ آخر میں سردی کے موسم میں مومن بھائیوں کو میرا ایک پیغام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور آپ کو ضرورت سے زیادہ دولت سے نوازا ہے تو اس موسم میں یتیم، مسکین، محتاج، فقیر کا خیال رکھیں۔ آپ کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے عمدہ گرم ملبوسات موجود ہیں، مگر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سردی سے جوجھ رہے ہیں
ان کے پاس بچاؤ کے لیے معمولی سامان بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے بچت مال سے محتاجوں کی ضرورت پوری کریں۔ کتنے غریب اس ماہ میں سخت بیمار ہو جاتے ہیں اور علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں پاتے، تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا، کسی مصیبت کو رفع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن مصیبتوں کو اس سے دور کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات، نصیحت اور حکمتوں کے ذریعے ہم سب کو نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔